आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर ने कल तुर्की के सदर से टेलीफोन पर बातचीत की और उनके मुल्क में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। साहिब इस्मो अमीर की हिदायत पर तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के असरात से निमटने और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए कतर ने तुर्की की मदद के लिए फ़िज़ाई इमदादी ब्रिज कायम किया है। साहिब इस्मो अमीर ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। और तुर्की में कल जो ज़लज़ला आया उसमें मरने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1651 हो गई है और 11,119 अफराद जख्मी हैं, जबकि 3,471 इमारतें तबाह हो गई हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान साहिब इस्मो अमीर ने जनूब मशरिक तुर्की से के मुतादिद सूबों में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में जानी नुकसान पर उनसे और बिरादर तुर्क अवाम से ताज़ियत की। साहिब इस्मो अमीर ने दुआ की कि अल्लाह ताला जाँ बहक होने वालों पर रहम फरमाए और उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान साहिब इस्मो अमीर ने कहा कि ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले संगीन असरात से निमटने के लिए रियासत कतर तुर्की के साथ खड़ी है। साहिब इस्मो अमीर ने ज़लज़ले में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की हिदायत पर तुर्की में आने वाले शदीद ज़लज़ले के असरात से निमटने और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए कतर ने तुर्की की मदद के लिए कल से फ़िज़ाई इमदादी ब्रिज कायम किया है, जिसकी पहली परवाज़ में तलाश और बचाव का काम करने वाले बैनुल-अक़वामी कतरी दस्ते की टीम भी शामिल है। इस टीम का ताल्लुक लखविया से है, जो तलाश और बचाव के काम के लिए हर तरह के ज़रूरी आलात और साजो सामान से लेस है। फ़िज़ाई इमदादी ब्रिज की पहली परवाज़ में एक फील्ड हॉस्पिटल, इमदादी सामान, खैमे और सर्दी से बचाव के लिए दीगर लवाज़मात शामिल हैं। दरियासना तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मुतासरा अफराद को रिलीफ देने के लिए कतर की मुसलसल कोशिशों की ज़िम्न में हुकूमत कतर ने 10,000 मोबाइल घर एलोकेट किए हैं, जिन्हें मुतासरा इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने तुर्की और शाम के बिरादर अवाम की सपोर्ट और ज़लज़ले के असरात को कम करने के लिए तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। साहिब इस्मो अमीर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में तुर्की और शाम के अंदर ज़लज़ले के मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का इजहार किया है। साहिब इस्मो अमीर ने ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए तुर्की और शाम के बिरादर अवाम के लिए कतर की जानिब से मुकम्मल हिमायत और ज़लज़ले के असरात को कम करने के लिए तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल सिंडी कायरो को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी ने भी इस मौके की मुनासिबत से न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस हिपकिंस को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वाक़ शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर एडगर्ड डोरेग ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर अनकरीब वतन वापस जा रहे हैं। साहिब इस्मो अमीर ने सफ़ीर मौसूफ को उनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर ने जवाब में साहिब इस्मो अमीर और सरकारी अहलकारों को
اس تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا جو انہیں قطر میں اپنے قیام کے دوران مختلف اداروں کی جانب سے حاصل رہا اور جس کی بدولت انہیں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مدد ملی۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج محمد بن غانم الغانم میریٹائم اکیڈمی کے کیڈٹس کے پہلے بیچ کی گریجویشن تقریب کی سرپرستی کریں گے۔ یہ تقریب الشمال میں اکیڈمی کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عرب وزرائے داخلہ کی کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن علی کومان نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران عرب وزرائے داخلہ کے 40ویں اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ اجلاس اگلے ماہ مارچ کی 2 تاریخ کو تونس میں منعقد ہوگا۔ سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم و وزیر داخلہ کو اجلاس کے ایجنڈے کے اہم ترین امور پر بریفنگ دی۔ بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی شورا کونسل کے ہفتہ وار باقاعدہ اجلاس کل تمیم بن حمد ہال میں شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں قانون کی بعض شقوں میں ترمیم کر کے ڈرافٹ بل کی منظوری دی۔ شورا کونسل نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ممبر ملکوں میں کھاد اور زرعی مٹی کو زرخیز بنانے والے طریقوں اور وسائل سے متعلق قانون کی بعض شقوں میں ترمیم کے لیے پیش کیے گئے ڈرافٹ بل کی بھی منظوری دی۔ اجلاس کے اختتام پر اسپیکر نے کونسل کے ایک ممبر کی جانب سے پیش کردہ بل کے بارے میں بتایا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مذاہب کی توہین اور اقوام کے درمیان نفرت پھیلانے کو جرم قرار دینے کے عنوان کے تحت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں ایک ہنگامی بحث کا اضافہ کیا جائے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس آئندہ ماہ مارچ میں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے کل جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر محمد نظر الاسلام اور فلپین کی سفیر لیلیبیتھ ویلاسکو پونو نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنی اسناد سفارت کی کاپیاں پیش کیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان دونوں نئے سفراء کو خوش آمدید کہا اور ان کے سفارتی فرائض میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور قطر اور ان کے ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے جو اس وقت دوشنبے کے دورے پر ہیں، کل تاجکستان کے وزیر اعظم کوخیر رسولزادہ کے ساتھ ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران لیبر کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لینے کے علاوہ لیبر کے شعبے میں مشترکہ اور مسلسل ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے تاجکستان کی وزیر محنت، امیگریشن اور پاپولیشن امپلائمنٹ مس گلنارے حسن زادہ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے ذریعے لیبر سے متعلق مسائل پر مشترکہ تعاون اور سپورٹ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فیلڈ ٹیموں نے ترکی اور شام کے اندر زلزلے سے متاثرہ افراد میں فوری امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ انسانی ضروریات کے حوالے سے 4 لاکھ قطری ریال کی مالیت کے ہاٹ میلز متاثرین میں مساوی طور پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ دوحہ سے ایک قافلہ متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا ہے، جس میں 4 ٹرکس شامل ہیں۔ ان ٹرکوں میں میڈیکل سپلائز، فرسٹ ایڈ کا سامان، کپڑے، کھجوریں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہیں، جن کی مالیت 2.5 ملین قطری ریال سے زیادہ ہے۔ قطر چیریٹی کے بیان کے مطابق ایک امدادی پیکج بھی تیار کیا گیا ہے، جس کی مالیت 21.9 ملین قطری ریال ہے۔ اس پیکج میں ابتدائی بحالی اور تعمیر نو کے منصوبے شامل ہیں۔ ترکی کے وزیر صحت فہرتین کوچا نے کہا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں کل جو شدید زلزلہ آیا تھا، اس میں مرنے والے افراد کی تعداد اب بڑھ کر 1651 ہو گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد بڑھ کر 11,119 ہو گئی ہے، جبکہ 3,471 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 7.7 ریکٹر پیمانے پر آنے والے شدید زلزلے کے بعد 130 آفٹر شاکس بھی آئے۔ وزیر صحت نے انکشاف کیا کہ پہلے زلزلے کے بعد 7.6 ریکٹر اسکیل پر دوسرا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں مزید متعدد عمارتیں تباہ ہونے کے علاوہ درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 4,300 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ روس کے شہر کالوگا کے قریب کل ایک ڈرون طیارہ پرواز کے دوران پھٹ گیا۔ وہ اس وقت 50 میٹرز کی بلندی پر تھا۔ کالوگا کے علاقائی گورنر نے بتایا کہ ڈرون کے پھٹنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی شہری فیسلٹیز متاثر ہوئیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عملہ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا اور چھان بین شروع کر دی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک کی یونیورسٹیوں اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے کھیلوں کے ٹورنامنٹ کے 9ویں ایڈیشن کے ایتھلیٹکس مقابلے کل اختتام پذیر ہو گئے۔ یہ مقابلے جو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوئے، عمان کی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اپلائیڈ سائنسز مجموعی طور پر 5 میں سے 3 گولڈ میڈلز لے کر سر فہرست رہی۔ تیراکی کے مقابلوں میں سعودی عرب کی ٹیم امام عبداللہ بن فیصل یونیورسٹی نے 5 میں سے 4 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ فٹ بال مقابلوں میں سعودی عرب کی طیبہ یونیورسٹی نے پبلک اتھارٹی فار اپلائیڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف کویت کو 3-1 سے شکست دی، جبکہ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کو دوحہ یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ ٹورنامنٹ 10 فروری تک جاری رہے گا۔ اس میں 15 یونیورسٹیز کے 471 اسٹوڈنٹس شرکت کر رہے ہیں۔ کل قطر والی بال ایسوسی ایشن کے ہال میں 2022-2023 سیزن کے لیے سینئر مینز والی بال لیگ کے پہلے سیشن کا 5واں مرحلہ ختم ہو گیا۔ پہلے میچ میں الوکرا کی ٹیم نے پولیس سپورٹس کلب کی ٹیم کو شکست دی۔ وہ 10 پوائنٹس کے ساتھ اب 4تھے نمبر پر ہے، جبکہ پولیس سپورٹس کلب کے 4 پوائنٹس ہیں اور وہ 7ویں نمبر پر ہے۔ اور کل کویت کے العربی سپورٹس کلب کی ٹیم نے اپنی ہسٹری میں 9ویں بار کویت کراؤن پرنس فٹ بال کپ جیت لیا۔ السلمیہ سپورٹس کلب کے ساتھ کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ مقررہ وقت کے اختتام کے بعد پینلٹیز پر العربی نے 1 کے مقابلے 4 گول سے السلمیہ کو ہرا دیا۔ آج کے پہلے بلیٹن کے اختتام سے قبل سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے کل ترکی کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ان کے ملک میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر کی ہدایت پر ترکی میں آنے والے زلزلے کے اثرات سے نمٹنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے قطر نے ترکی کی مدد کے لیے فضائی امدادی برج قائم کر دیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے نیوزی لینڈ کی گورنر جنرل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اور ترکی میں کل جو زلزلہ آیا اس میں مرنے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 1,651 ہو گئی ہے۔ 11,119 افراد زخمی ہیں، جبکہ 3,471 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر محمود احمد، سوشل میڈیا ٹیم سے انتخاب اور مجھے ہشام سیف الرحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیوریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔
मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।